اللہ نے چیلنج کیا، لوگوں نے جادوگری کہا، شاعری کہا، تو اللہ نے کہا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لاؤ قرآن کے جیسا کوئی کلام۔ عرب کے لوگ جب اس نے قرآن ایسی صورت کو جب پیش کیا تو منہ سے ہنسنے کے بجائے پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، بے وقوف کیا صورت لے کر کے آیا، اللہ نے کیا صورت پیش کی ہے اور تو کیا پیش کر رہا ہے؟ کہتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی وہ ہاتھی، کیا ہے وہ ہاتھی؟ تو عرب کی ایک لڑکی کہتی ہے کہ دنیا کے کس آدمی کو پتہ نہیں کہ ہاتھی کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس معجزے کو چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اسے بیان کر رہا تھا۔ آج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں خصوصیت آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس خصوصیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا کی گئی ہیں اس میں سے آپ کی 18ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ اور یہ خصوصیت
اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی، لیکن اگر یہ خصوصیت کسی کو عطا کی گئی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی خصوصیت کا یہاں ذکر فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے پیغمبر آئے، اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو اس کے دور کے حساب سے اللہ نے معجزہ عطا فرمائے، ہر پیغمبر کو الگ الگ معجزے عطا کیے گئے۔ اگر میں صرف اسی معجزوں پر بات کروں گا تو ایک جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس میں زیادہ طویل نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادوگروں کا دور تھا، اور جادوگر اس وقت بہت زیادہ آپ کے دور میں پائے جاتے تھے، ایک سے ایک بڑا جادوگر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے دور کے حساب سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جب آپ کو پیغمبری سے نوازا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنے ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ عصا تھا، لکڑی تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں۔ کہا موسیٰ نے اللہ یہ تو لکڑی ہے، یہ میرا عصا ہے، اسے میں بکریوں کو چراتا ہوں، کاٹیوں کو ہٹاتا ہوں، میرے ضرورت کے کام آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے کہا موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لکڑی کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، ایک بڑا اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ تو اس وقت جادوگروں کا دور تھا، اللہ نے اس کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی طرح ہی معجزہ عطا فرمایا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور پورے گاؤں کو لوگوں کو جمع کر ان کے درمیان میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اپنا پہلے کرتب جادو دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ نے کہا تم اپنا جادو دکھاؤ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادو نہیں دیا، وہ کیا تھا؟ وہ معجزہ تھا۔ تو جادوگروں نے اپنی تمام رسیوں کو زمین پر پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی رسیاں ہیں سانپ بن گئی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ تم بھی اب تمہارے پاس جو عصا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پھینکا تو ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، جادوگر گھبرا گئے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے سانپ جادوگروں کے تھے ان تمام سانپوں کو وہ نگل گئے۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ معجزہ ہے، تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جتنے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ،
کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، کس کے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لیا۔ تو جتنے جادوگر تھے انہوں نے جب اس معجزے کو دیکھا تو سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر دور میں جیسا اس دور کا معاملہ چلتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا فرماتا۔ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں کا، یعنی طبیب کہتے ہیں حکیم کو، ڈاکٹر کو، تو اس وقت زمانے میں حکیموں کا بہت دورہ تھا۔ ایک سے ایک بڑا حکیم، ایک سے ایک بڑی بیماری کا علاج کرنے والا، ایک سے ایک ڈاکٹر۔ ہمارے زبان میں آج ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اس وقت حکیم کہا جاتا، طبیب کہا جاتا۔ تو ایک سے ایک بڑا، لیکن کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس یہ دوا نہیں تھی کہ وہ کوڑ کی بیماری اس کو کم کر دے۔ کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس اس دور کے ایسا حکمت نہیں تھی، ایسی دوائی نہیں تھی کہ کسی اندھے کو بینا کر دے، آنکھ والا بنا دے، کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو دور کون سا تھا؟ ڈاکٹروں کا دور تھا، دوائی کا دور تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ بہت سے معجزے ویسے اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ اگر کسی کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی کوڑ کی بیماری والے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ تو دیکھا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دور تھا، حکمت کا دور تھا، دوائیوں کا دور تھا، اللہ نے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ اس وقت کا دور تھا کہ جس میں کسی چیز کے اوپر لوگ بڑے ماہر تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس چیز کے ماہر تھے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے اس وقت عربی کے اندر بڑے ماہر تھے، شعر شاعری کے اندر، پڑھنے کے اندر بہت ماہر تھے۔ ایک سے ایک بڑا عربی دان، ایک سے ایک بڑی عربی بولنے والا، جسے ادب کہا جاتا ہے، شاعری کہا جاتا ہے، یا جو کچھ بھی سمجھیے، ایک سے ایک بڑا ماہر علم رکھنے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگر کا تھا، اللہ نے اس کے حساب سے معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور بیماریوں کو ختم کرنے کا دور تھا، طبیبوں کا دور تھا، دوائی کا، حکیمی کا تھا، اللہ نے اس کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا، جس کو لوگ دیکھ کر کے ایمان لے آتے تھے۔ جس معجزے کو دیکھ کر لوگ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ کا معجزہ تو کہا قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دور کے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ اللہ نے مجھے بھی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھی معجزہ عطا فرمایا ہے، اور وہ معجزہ قرآن کا معجزہ ہے، وہ معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے میں مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔
کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کو خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی معجزاتی چیز کو اللہ نے نبی کو عطا فرمایا، اور دنیا میں کسی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا، اور یہ خصوصیت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی، جیسا میں نے کہا، آپ کے دور میں عربی کے ایک سے ایک بڑے ماہر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں نازل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ عرب کے لوگ عربی کو جانتے تھے، اگر انگلش میں قرآن نازل کرتا، دوسری فارسی میں نازل کرتا، اور کسی ملیالم میں، تیلگو میں نازل کرتا، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عرب کے لوگ عربی کے ماہر تھے، اللہ نے اسی حساب سے ان کے اوپر معجزہ نازل کیا قرآن مجید کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا تو عرب کے لوگ کہنے لگے، ارے یہ نبی تو کوئی شاعری بیان کر رہا ہے، اور کسی نے کہا تو یہ تو محمد کا کوئی جادو ہے، اور کوئی کہنے لگا کہ خود محمد نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے۔ لوگ قرآن کو قرآن ماننے، اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ارے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی شاعری کہتا، کوئی اور کہتا، کوئی اور کچھ کہتا، تو کوئی اور کچھ کہتا۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر تھی کہ جو کوئی قرآن کو سنتا وہ قرآن ہی کا ہو جاتا۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں، تاریخ کو دہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخنس بن شریف اور دوسرا اور اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل رات میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو چھپ کر رات میں سنتے تھے۔ اب جب وہ واپس جاتے تو آپس میں مل جاتے، ارے کیوں آیا تو؟ نہیں قرآن کو سننے کے لیے آیا تھا۔ کہتے کہ آج ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، وعدہ کر لیں۔ پھر دوسری رات پھر یہ لوگ آتے، پھر رات میں قرآن مجید کو سنتے۔ تو یہ چیز کیا تھی؟ تو یہ قرآن کی تاثیر تھی، اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد جو کلام پڑھتا ہے یہ جادوگری ہے۔ تو جب لوگوں نے الگ الگ قرآن مجید کو نام دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چیلنج کیا کہ اگر تم میرے قرآن کو شاعری کہتے ہو، میرے قرآن کو جادوگری کہتے ہو تو سنو، اے نبی کہہ دیجئے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر یہ ہمارے قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے چیلنج ہے کہ ہمارے قرآن کے جیسا پورے دنیا کے انسان اور پورے دنیا کے جنات تمام مل کر کے بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کے جیسا ایک قرآن لا کر کے پیش کر دو۔ اللہ نے چیلنج کیا۔ لوگوں نے جادوگری کہا، شاعری کہا، تو اللہ نے کہا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لاؤ قرآن کے جیسا کوئی کلام۔ اللہ نے چیلنج کیا۔ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، جیسا میں نے کہا کہ عربی میں بڑے ماہر تھے، اب انہوں نے سر پٹک لیا، بڑی کوششیں کی کہ قرآن کے جیسا کوئی قرآن پیش کریں۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے لکھتے، پیپر پھاڑ کر پھینک دیتے، پھر قرآن لکھتے، پھر پیپر پھاڑ کر پھینک دیتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے کمرے پیپروں سے بھر جاتے، لیکن کوئی قرآن کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہا، اے نبی یہ لوگ پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، ہم قرآن مجید کے اس چیلنج کو تھوڑا کم کرتے ہیں۔ کیا کیا اللہ نے؟ کہا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، اے نبی یہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ان سے کہیے کہ قرآن مجید کی جیسی 10 سورتیں لا کر کے بتا دیں۔ پورا قرآن 114 سورتوں کا ہے، تو اے اللہ کے نبی وہ تو نہیں لا سکتے، کم سے کم ان سے کہیے کہ قرآن کی 10 سورتیں پیش کر دیں۔ اب بڑی کوشش کی مشرکین مکہ نے، عرب کے لوگ عربی کے بڑے ماہر، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی جیسی 10 سورتیں نہیں پیش کر سکے۔ کئی عرصے گزر گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن نہیں لا سکے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی یہ قرآن کو تو پیش نہیں کر سکے، اے نبی انہوں نے قرآن کی 10 سورتوں کی جیسی سورتیں بھی نہیں پیش کر سکے،
ہم اپنے چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اللہ نے کہا اے لوگو، ہمارے اس قرآن کے بارے میں تم شک کرتے ہو، ہمارے اس وحی کے بارے میں تمہیں شک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، جاؤ تم تمام انسان مل کر کے، تمام جنات مل کر کے قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلے کہا پورا قرآن لائے، نہیں پیش کر سکے۔ دوسری مرتبہ کہا 10 صورتیں لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ اب آخری چیلنج ہوتا ہے کم سے کم قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر کے لے آؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو دیکھا کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، نہیں پیش کر سک رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو مکہ کے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا دیکھیں۔ سیرت میں آتا ہے کہ ہر سال حج کا جب موسم ہوتا تھا، لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو حج کے موسم میں ایک بہت بڑا مشاعرہ چلتا تھا، ورلڈ کا مشاعرہ، اس لیے کہ حج پر دنیا کے لوگ آتے تھے، ہر کنٹری سے لوگ آتے تھے، تو وہاں شاعری کا کمپٹیشن چلتا تھا، اور جس کی شاعری سب سے بہتر ہوتی، نمبر 1 پر ہوتی، تو اس شاعری کو مکہ کی دروازے پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہ آدمی نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اور سب سے بیسٹ آدمی، بیسٹ شاعری اس نے کی ہے، اس لیے اس کا نام، اس کا اشعار اس مکہ کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے اور بہتر شاعری لے کر کے آئے گا تو اس کو مٹا کر کے دوسرا لکھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج رکھا تھا کہ فاتو بصورت مثلی، کہ ایک صورت لے کر کے آؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، صحابہ سے فرمایا اس دیوار کے اوپر، مکہ کے دروازے کے اوپر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت لکھ دو۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ صحابہ کو حکم دیا، صحابی لکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس 3 آیتیں قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دروازے پر لکھ دی، اور کہا اگر تمہارے اندر دم ہے تو اس قرآن کی اس چھوٹی صورت کی جیسی ایک صورت لا کر کے بتا دو۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا قرآن کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکے، 10 صورتوں کو تو نہیں لا سکے، اگر ایک صورت بھی نہیں لائیں گے تو ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری کوئی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب لوگوں نے اعلان کر دیا، بڑے سے بڑے شاعروں کو بلایا، اور دنیا کے سب سے بڑے شاعر جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کا سب سے بڑا شاعر اس وقت کا لبید بن ربیعہ، اس کو پکڑ کر کے لے آئے۔ وہ اتنا بڑا عربی کا ماہر، اتنا بڑا شاعر کہ بات بھی کرتا تھا تو شاعری میں بولتا تھا۔ بات جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں، کیا بھئی اچھے ہیں آپ، کھائے کیا، پیے کیا، تو وہ بات بھی کرتا تھا تو شاعری کے انداز میں بات کرتا تھا۔ اتنے بڑے شاعر کو لے کر کے آئے، کہا کہ یہ محمد نے صورت لکھ دی ہے اور چیلنج کیا ہے مکہ کے عرب کے لوگوں کو، اس کی جیسی کوئی صورت لا کر کے بتا دو، ہم تجھے لے کر کے آئے ہیں، تو جتنا پوچھنا چاہتا ہے انعام ہم سے مانگ لے، اس کے بدلے میں ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ تو اس صورت کے بدلے میں ایک چھوٹی سی صورت لکھ دے۔ وہ آیا اور اس نے مکہ کی دیوار کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم حضرات، یہ عربی ہے لیکن اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت قرآن مجید کی وہی لوگ جانتے ہیں جو عربی کے ماہر ہیں۔ دیکھنے میں عربی معمولی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر فصاحت و بلاغت کو وہی جانتا ہے جو عربی دان ہے۔ جب لبید بن ربیعہ نے جب قرآن کی چھوٹی سی صورت کو دیکھا تو اس نے قلم اٹھایا اور اس کے نیچے کیا لکھا؟
اللہ اکبر. کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی شاعری ہے، اس کی جادوگری ہے، فلاں ہے، ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے اس سورت کے نیچے سورت کو مٹایا بھی نہیں، اس سورت کے نیچے صرف عربی میں اتنا جملہ لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. بس عرب کے لوگ مایوس ہو گئے. تو یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو جو معجزہ عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا. اور دنیا آج بھی قائم ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے اس چیلنج کو آج سے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا. آج بھی وہ چیلنج موجود ہے کہ اے تمام دنیا کے لوگوں اور انسانوں اور جنات کے لوگوں، اگر تم میں دم ہے تو قرآن کی جیسی ایک سورت لے کر کے آ جاؤ. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ماہر سائنس آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سک رہے. اس وقت میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس میں ایک شخص نے اللہ کے رسول کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب. اب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے پاس آئے. لوگ تو تھک گئے، قرآن کی چھوٹی بھی صورت نہیں لا سکے. مسیلمہ بن کذاب کے پاس آئے، دیکھا کہ یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہا کہ مسیلمہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور کہتے ہو کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، ذرا تم محمد کے یہ جو کلام اس نے لکھا ہے وہ لے کر کے آیا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے، اس کی جیسی کوئی صورت تو تم بھی لا کر بتا دو. قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن نہیں پیش کر سکے، 10 صورتیں بھی نہیں کر سکے، ایک صورت بھی نہیں پیش کر سک رہے ہیں، ہمارے منہ کالے ہو گئے ہیں. مسیلمہ کم سے کم ایک صورت تو تم نبی کے مقابلے میں پیش کر دو. مسیلمہ نے کہا وہ میرے لیے کیا بڑی بات ہے، میں بھی پیش کر دیتا ہوں. اس نے بھی ایک صورت لکھی. مسیلمہ بن کذاب نے جو جھوٹا نبی تھا اس نے بھی ایک صورت لکھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں. وہ صورت تھی سورہ الخاریہ. الخاریۃ ما الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ، یہ چھوٹی بڑی مشہور صورت ہے. تو مسیلمہ بن کذاب نے اس صورت کے مقابلے میں ایک صورت لکھی. کیا لکھا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن مجید کی صورت ہے الخاریۃ ملخاریہ وما ادراک ملخاریہ. خاریہ کے معنی ہے قیامت کا ایک نام ہے، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تو اس کے مقابلے میں یہ ایک صورت لکھ کر کے لایا. کہتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی وہ ہاتھی، وما ادراک ملفیل، کیا ہے وہ ہاتھی، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، لکھتا ہے کہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے سونٹ لمبے ہوتے ہیں. عرب کے لوگ جب اس نے قرآن ایسی صورت کو جب پیش کیا تو منہ سے ہنسنے کے بجائے پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے. بے وقوف، کیا صورت لے کر کے آیا ہے، اللہ نے کیا صورت پیش کی ہے اور تو کیا پیش کر رہا ہے؟ کہتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی وہ ہاتھی، کیا ہے وہ ہاتھی؟ تو عرب کی ایک لڑکی کہتی ہے کہ دنیا کے کس آدمی کو پتہ نہیں کہ ہاتھی کس کو کہتے. اگر قرآن کی جو صورت پیش کی ہے الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ کوثر کسے کہتے ہیں. ہے کسی کے پاس جملہ؟
کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو کوثر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی ایک نہر ہے، جنت کا ایک حوض ہے جس سے میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، اسی کو کوثر کہتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو ایک جملے کے مقابلے میں ایک جملہ نہیں لا سکتا، سورت تو دور کی بات ہے۔ تو اس نے پیش کیا ہاتھی و ہاتھی، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو عرب کی بچی، چھوٹی سی بچی کہتی ہے کہ کیسا بے وقوف ہے کہ کیا اسے معلوم نہیں کہ ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہاتھی کسے کہا جاتا ہے؟ اور ہم میں سے کس کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے سونٹ لمبے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو لوگ جب اس نے صورت کو پیش کیا تو پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بے وقوف قرآن کی کیا صورت لے کر آیا۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ معجزہ رکھا ہے کہ قرآن کے جیسا قرآن کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے اس قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے، قرآن کو بدلنے کے لیے دنیا میں اس وقت بھی کوشش کی تھی، اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور قیامت تک لوگ یہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی جیسی کوئی بھی صورت اس کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکتے، قرآن مجید کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے قرآن کو تبدیل کیا جائے۔ آج بھی انٹرنیٹ پر انگریز اور بڑے بڑے یہود و نصارہ قرآن کی تبدیلی کرتے ہوئے قرآن کو مقابلے میں کئی کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کو حاصل نہیں کر سکتی، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مامون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ اپنے دور کا گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں ہر سال اس کے دربار میں ایک مجلس ہوتی تھی شعر شاعری کی، اور عربی کے بڑے بڑے لوگ آ کر کے عربی بولا کرتے تھے اور عربی میں مقابلہ چلتا تھا۔ تو ایک سال سب لوگ جمع ہوئے اور جب مقابلہ چل رہا تھا تو اس میں سے ایک یہودی بھی آیا تھا، اس نے بھی اپنی علمی گفتگو کی، بڑی زبردست اس نے اپنی طرف سے باتیں بیان کی۔ مجلس ختم ہو گئی، مامون رشید اس نوجوان سے بڑا متاثر ہوا، اور جب پوری بحث ختم ہو گئی، لوگ مجلس ختم ہو کر چلے گئے، تو مامون رشید نے اسے بلایا، کہا کہ کیا تم یہودی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں۔ کہا کہ اسلام کو قبول کر لو، اللہ نے تمہیں اتنے علم سے نوازا ہے، اس علم کو بیکار جگہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ میری خواہش ہے کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اسلام تم اسلام کی خدمت کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے باپ دادا یہود و نصارہ یہودی ہیں، میرا مذہب یہودی ہے، میں اپنے مذہب کو بدل نہیں سکتا۔ چلا گیا۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ آئندہ سال نیکسٹ ایئر پھر دوبارہ مجلس ہوئی، پھر مقابلہ چلا، تو اس مقابلے میں پھر وہی یہودی نوجوان آیا، اور اس وقت یہ قرآن و حدیث کے اوپر بحث کر رہا تھا، قرآن اور حدیث کو پیش کر رہا تھا لوگوں کے مقابلے۔ پچھلے سال تو وہ دوسری باتیں کر رہا تھا، یہودی کی کتابوں کی باتیں کر رہا تھا، اور اس سال جب مجلس لگی ہوئی ہے تو مجلس میں قرآن و حدیث کے اوپر وہ بحث کر رہا ہے۔ پریشان بادشاہ، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ بادشاہ مامون رشید نے اسے بلایا، کہا کہ نوجوان، کیا تم وہ یہودی ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ کیا تم ہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ کیا مسلمان بن چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان بن گیا۔ کہا کہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ پچھلے سال تو میں نے تم سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے انکار کر دیا، اب پھر ایک مسلمان بن کر کے آ ہو، کیا بات ہے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ غور فرمائیے گا، وہ آدمی جو پہلے یہودی تھا وہ بیان کرتا ہے، بادشاہ تمہاری مجلس سے میں جب گزشتہ سال نکل کر کے گیا تو میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ میں تمام جتنے مذاہب ہیں سب کو ٹٹولوں گا، تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا،
پتہ کروں گا کہ سب سے سچا اس مذہب کون سا ہے۔ تو میں نے اس کو جاننے کے لیے تحقیق کے طور پر ایک کام کیا۔ سب سے پہلے میں نے تورات کی کچھ کتابیں لکھی، چونکہ بڑے عربی میں ماہر تھا، بہت بڑا رائٹر تھا، تو اس نے تورات کے نسخے لکھے اور ان تورات کے نسخوں کے اندر ہیر پھیر کر دیا، اپنی باتیں لکھ دی، کبھی اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور فلاں یہ غلط سلط باتیں، بہرحال خلط ملط کر دیا اس۔ اور پھر ان کتابوں کو لے کر وہ کہتا ہے کہ میں ان کے کنیسہ کے گھر گیا، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، اس کے سامنے گیا اور جا کر کے وہ کتابیں رکھ کر بیچنے لگا۔ تو لوگوں نے اس کتابوں کو خریدا اور کہا کہ کیا بہترین کتاب تم نے لکھی ہے۔ یہودیوں نے تورات کی کتاب کو خریدا، حالانکہ میں نے اس میں گڑبڑ کر دی تھی، لیکن دیکھ کر کہنے لگے کیا بہترین کتاب لکھی ہے، لوگ تعریف کرنے لگے اور کتابوں کو خرید کر لے گئے۔ پھر میں آیا، پھر میں نے انجیل کو لکھا، انجیل کے کئی نسخے میں نے لکھے، اس میں بھی خلط ملط کر دیا، گڑبڑ کر دی، اوپر نیچے یہاں وہاں سب کر دی۔ پھر لے جا کر میں ان کے گرجا گھروں کے پاس جو چرچ ہیں وہاں بیٹھ کر کے کتابوں کو رکھ کر بیچنے لگا۔ عیسائی آئے چرچ کے باہر اور انہوں نے اس کتابوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ کیا بہترین کتاب لکھی ہے لکھنے والے نے، اور میری تعریف کی، اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ خرید کر اس کو لے کر چلے گئے۔ کہتا ہے پھر میں نے قرآن مجید کو لکھا، اللہ کے کلام کو لکھا، اور اس میں بھی میں نے خلط ملط کر دیا، یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں، اور اس میں کئی تبدیلیاں میں نے کر دی، اپنے طرف سے کئی باتیں میں نے اس میں لکھ دی، اور پھر وہ تمام کتابیں لے کر میں مسجد کے باہر جا کر بیٹھ کر اسے بیچنے لگا۔ مسلمان مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے اور انہوں نے قرآن کو اٹھا کر دیکھا، قرآن کو پڑھا تو کہا کہ یہ کتنی غلط کتاب ہے، کس نے لکھا ہے؟ یہ تو قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے فوراً اس کتاب کو پکڑ لیا اور کہا کہ جس نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر تحریف کی گئی ہے، اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے، خلط ملط کیا گیا ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے لکھنے والے کو باتیں کی، برا بھلا کہا، اور کوئی مسلمان ایک قرآن بھی نہیں خریدا۔ وہ مامون رشید سے کہتا ہے بادشاہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو دیکھ کر کے میں ایمان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کو اللہ نے ایک معجزہ بنا کر بھیجا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ خصوصیت کے طور پر عطا کیا تھا، تو وہی معجزہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ معجزہ کہاں سے آئے گا، وہ ولی کی کرامت کہاں ہے، یہ ولی کی کرامت کہاں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اس معجزے کو ہمیں دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے، رمضان میں اس معجزے کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس معجزے کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ نے جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی، اللہ اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورحم علیم حلیم۔